على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بعد ذلك نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قابل صدر تمام بزرگوں دوستوں برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان اور کرم ہے کہ جس نے صحت تندرستی والی زندگی دے کر اور پھر اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس طرح ڈرو جس طرح اسے ڈرنے کا حق ہے، اور پھر تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی منشا اور رضا کے مطابق کون ڈرتا ہے یا اس کے ڈرنے کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ مالا کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو، اس طرح ڈرو جس طرح مجھ سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی موت کا وقت کسی بندے کو بھی معلوم نہیں، موت کسی جگہ، کسی لمحہ، کسی گھڑی بھی آ سکتی ہے۔ تو مالا کی منشا یہ ہے کہ ہر لمحہ مجھ سے ڈرتے رہو، کیونکہ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ جب یہ حکم خدا بندی نازل ہوا تو صحابہ اکرام روئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو اس مالک کے حق کے مطابق اس سے ڈرے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ مالک نے مہربانی اور شفقت کی تو فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، دوسرا حکم نازل فرمایا کہ اتنا مجھ سے ڈرتے رہا کرو جتنی میں نے تمہیں استطاعت اور طاقت دے رکھی۔
یعنی مطلب یہ تھا کہ جتنا کچھ جانتے ہو نا اس کے مطابق مجھ سے ڈرتے رہا کرو، اور جو میرے دربار میں آ کر کھڑا ہو اور اس کے دل میں خوف آ جائے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، میں سب کو ایک جنت دیتا ہوں، جو میرے دربار میں ڈرے اور کھڑا ہو جائے اسے 2 جنتیں عطا کروں۔ انعام بھی رکھا ہے، اور مجھ سے اتنا ڈرتے رہا کرو جتنی میں نے تمہیں طاقت دے رکھی ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ تقوی اور خوف خدا کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب عرض کرتے ہیں امیر المومنین کبھی آپ جنگل سے گزرے ہیں؟ کہا جی گزرا ہوں۔ کہا جھاڑی دار جنگل ہو، کانٹے بھی ہوں، تو وہاں کیسے گزرتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے میں گزرتا ہوں اپنا دامن سمیٹ کر، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کہ کہیں کوئی جھاڑی نہ لگے، کوئی کانٹا نہ لگے۔ تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں امیر المومنین یہ دنیا کے اندر ہر گناہ کی دکان سجی ہے، یہاں بھی اپنا دامن اور کپڑے سمیٹ کر گزرو گے، یہی تقوی اور خوف خدا ہے۔ حضور سے علامت پیر محمد کرم شاہ نظری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا خوف خدا کیا ہے، تقوی کیا ہے؟ تو آپ نے بڑا سمپل جواب فرمایا جہاں اس نے حکم دیا ہے وہاں سے غیر حاضر نہ ہو، جہاں اس نے حکم دیا ہے وہاں سے غیر حاضر نہ ہو، اور جہاں پہ جانے سے اس نے منع کیا ہے وہاں حاضر نہ ہو۔ یہ خوف خدا ہے کہ جہاں اس نے بلایا ہے وہاں سے غیر حاضر نہ ہو، جہاں جانے سے اس نے منع کیا ہے وہاں جائے نہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں فری میں ملتی ہیں، ہم انہیں استعمال نہیں کرتے۔ شامل کے بعد ٹکٹ والا بیٹھا ہوتا ہے، ٹکٹ لو گے تو اندر جاؤ گے۔ مسجد کے بعد ٹکٹ والا کوئی نہیں، فری ہے لیکن کوئی نہیں آتا۔ بازار سے اخبار ہم خرید لیں گے پیسے دے کر، رسالے خرید لیں گے، بکس خرید لیں گے، لیکن قرآن ہے جو فری میں آیا ہے کوئی نہیں پڑھتا۔ ہمارے اندر خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ جو ہمیں چیزیں اللہ کی طرف سے فری ملی ہیں وہ کوئی نہیں مانگتا، کوئی نہیں پڑھتا، کوئی نہیں کرتا، اور جو چیزیں مل ملتی ہیں ہم وہ خرید کر کے بھی پڑھ لیتے ہیں، ٹائم بھی نکال لیتے ہیں، قرآن کے لیے نہیں۔ اخبار رسالے پڑھنے سے نہ دنیا سنورے گی نہ آخرت سنورے گی۔ قرآن پڑھو گے دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ انسان کی 2 زندگیاں ہیں، ایک یہ زندگی اور ایک آخرت کی زندگی۔ اس زندگی کے لیے انسان کتنا اہتمام کرتا ہے۔ جس کے پاس اپنا گھر نہ ہو وہ گھر کے لیے دوڑتا ہے، کاش کو 2.5 مرلے کا مکان مل جاتا، مکان جب بن جاتا ہے دوسری، اب اس کے اندر گیس کوئی نہیں ہے، بجلی کوئی نہیں ہے، اس کے انتظام میں لگ جاتا ہے، پھر بچوں کی فکر لگ جاتی ہے، ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے کہ ایک مکان بنے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا مکان تم بنائے گا، رہیں گے کوئی اور آگے جا کر حساب تم دے گا۔ حضرت ابراہیم بن آدم نے بادشاہ کو یہی تو کہا تھا جو بادشاہ غصے میں آ گیا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرا محل ہے۔ حضرت ابراہیم بن آدم نے کہا یہ محل نہیں صحرا ہے آنے جانے والوں کے لیے۔ بادشاہ غصے میں آ گیا، کہا تو کیسی نادانی کر رہا ہے؟ کہا میں سچ بول رہا ہوں۔ کہا پھر ثابت کر۔ کہا تو اس سے پہلے یہاں کون تھا؟ اس تخت پہ کون تھا؟ کہا میرا باپ تھا۔ کہا اس سے پہلے کون تھا؟ کہا جی میرے دادا جی تھے۔ کہا اس سے پہلے کون تھا؟ کہا جی ان کے والد تھے۔ کہا ان سے پہلے کون تھا؟ کہا ان کے والد تھے۔ تو کہا پھر جہاں آنے جانے کا ہو وہ محل ہوتا ہے یا صحرا ہوتا ہے؟ تو کہا جناب والا یہ محل نہیں صحرا ہے،
لوگ آتے جا رہے ہیں، جاتے جا رہے ہیں، آج آپ ہیں، کل آپ کا بیٹا اس مسلک پہ ہوگا۔ تو انسان اس چھوٹی سی زندگی کے لیے، جیسے 50 سال 70 سال یا 80 سال، اس کے بعد موت ہے، اور موت ایسی چیز ہے کوئی مانے یا نہ مانے، جو اس کے ماننے والے ہیں انہیں بھی آئی ہے، جو نہیں مانتے انہیں بھی آتی ہے، اور منوا کر جاتی ہے کہ ہاں موت ہے۔ جو مانے تب بھی، جو نہ مانے تب بھی، موت حقیقت ہے۔ انسان ڈرتا ہے موت سے، لیکن موت ایسی چیز ہے اگر موت کو اپنے دل میں بسا لے تو اسے موت کا غم اور فکر ختم ہو جاتی ہے۔ موت حقیقت ہے، انسان ڈرتا ہے، لیکن کیا ہے 70 سال کی، 80 سال کی، 90 سال کی زندگی چھوٹی سی زندگی ہے، چھوٹا سا سفر ہے، وہ گزارے گا۔ اس کے بعد دوسری زندگی ہے جو آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، فنا ہو جائے گی، وہ باقی ہے، ہمیشہ رہے گی۔ لاہور کا سفر کرنا ہو، انسان رات کو ہی بیگ تیار کر لیتا ہے، اپنے ضروریات زندگی کے کاغذات، ڈاکومنٹ، اپنی فائل ساری چیک کر کے اپنے بیگ میں رکھ لیتا ہے۔ جہاں اس نے جو چیز کرنی ہو وہ بھی چیزیں سنبھال کے بیگ میں رکھ لیتا ہے کہ صبح کہیں دیر نہ ہو جائے۔ پاکٹ منی بھی چیک کر لیتا ہے، آنے جانے کا کرایہ بھی ہے یا نہیں، وہ سارا چیک کر، جانا صبح ہے لیکن شام کو تیاری کر لیتا ہے۔ اگر ناراض نہ ہو تو عرض کروں، ہم تو صبح کے لیے شام کا ناشتہ لے کر رکھ دیتے ہیں، تو مالک نے اگر صبح ہی نہ ہونے دی تو پھر کیا کریں گے؟ ہاں زبان سے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا، تو یقین اتنا ہے تو پھر شام کو یہ معاملات کیوں؟ شام کو صبح کا ناشتہ لے کر رکھ دیتے ہیں، صبح جانے کے لیے شام کی تیاری کر کے رکھ دیتے ہیں، اور جانا کہاں ہے؟ لاہور۔ چھوٹا سا سفر ہے، چھوٹے ٹائم کا۔ اب سنیے قرآن، آخرت کی زندگی کا سفر اتنا لمبا ہے۔ مولا کہتا ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ، یہ 2-3 گھنٹے کا سفر، صبح کے لیے جانا ہے، شام کو تیاری کر لیتے ہو۔ فرمایا کان مقدارہ 50، سنو آخرت کی زندگی کا ایک دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اس زندگی کے لیے ہم کتنی آسائشیں تلاش کرتے ہیں۔ مکان بن گیا، اس کے اندر ضروریات زندگی نہیں ہے، وہ سکون والی چیزیں نہیں ہیں، وہ تلاش کرو۔ کیا قبر کی 4 کالی دیواروں کے لیے بھی تیاری کی ہے؟ جو آج سے 100 سال پہلے مر گئے تھے جو قبروں میں ہیں، نہ جانے آگے 100 سال اور قبروں میں رہنا پڑے۔ جو آج یا کل یا 6 سال بعد مر جائیں گے، نہ جانے کتنا عرصہ قبروں میں رہنا پڑے گا، کیونکہ قیامت کا علم رب نے کسی کو نہیں دیا وہ کب آئے گی۔ تو اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ آخرت کی زندگی کی یہ سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا تیار کر رکھا؟ مالک ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، مجھ سے ڈرتے رہا کرو اور مجھے یہ بتاؤ ما قدم اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یہ بتاؤ کہ آگے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ جس طرح آپ کے زندگی کے 30 سال 50 سال کو جاب کرتے ہیں اس لیے کہ 40 سال کے بعد ریٹائر ہو جاؤں گا، یا 50 سال کے بعد آگے والی زندگی پینشن ملتی رہے گی، سکون سے گزر جائے گی۔ کیا آگے قبر کے لیے کیا بھیجا ہے؟ تاکہ جب تم قبر میں جاؤ تو وہ راحت اور سکون مل سکے، جب قبر سے اٹھایا جائے تو تمہیں میدان حشر میں سکون مل جائے، کل جنت میں جانے کے لیے سکون مل سکے، وہ راستہ ہموار ہو سکے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا آخرت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ وہ 50,000 کا سال کا ایک دن جو میدان حشر لگا ہوگا، قبر
قبروں سے لوگ اٹھیں گے، یہ زمین تانبے کی ہوگی، مٹی ختم ہو جائے گی، سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، کسی کو ٹخنوں تک آ جائے گا، کسی کو گھٹنوں تک پسینہ آ جائے گا، کسی کو ناک تک آ جائے گا، جتنے جتنے کسی کے عمل گندے ہوں گے اتنا اتنا پسینہ چڑھتا جائے گا، کسی کو گلے تک آ جائے گا، کوئی اپنے ہی پسینے کے اندر گوتے کھا رہا ہوگا، سب کچھ چلا رہا ہوں گے، کہیں گے مالک اس عذاب سے چھٹکارا دلا، آگے جنت آئے یا جہنم آئے، اس عذاب سے ہمیں چھٹکارا ملنا چاہیے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا تو منظر کیا ہوگا؟ سارے اپنے اپنے پسینے میں، لیکن جس کے جتنے اعمال اچھے ہوں گے، جتنی نیکیاں ہوں گی، وہ اتنا ہی راحت اور سکون میں اور پرسکون کھڑا ہوگا۔ اور اس منظر کے عالم میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 ایسے شخص ہوں گے جنہیں رب اپنے عرش کا سایہ عطا کرے۔ جہاں کوئی سایہ، کوئی چھاؤں نہیں ہوگی، صرف اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا، کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ میدان عرفات جہاں لوگ حج کرتے ہیں، یہاں کائنات اکٹھی ہوگی، زمین نہیں ہے، تانبا ہے، تانبے میں ننگے پاؤں ہوں گے، بدن ننگا ہوگا، قبروں سے اٹھیں گے تو کفن بدن میں نہیں ہوگا۔ مومنوں کی ماں نے عرض کی یا رسول اللہ لوگوں کو شرم نہیں آئے گی؟ مرد عورتیں اکٹھے اور ننگے ہوں گے۔ میرے اجمال نبی نے فرمایا عائشہ شرم تو تب آئے گی جب عرش سے نیچے کسی کی نگاہیں آئیں گی، تو تب سب کی نگاہیں یوں لگی ہوگی، جب تک نیچے نہیں ہو سکے گی آسمان کی جانب، تو دعائیں مانگ رہے ہوں گے مالک اس کے عذاب سے چھٹکارا دلا، آگے جہنم میں ڈال دے، لیکن اس سے تو بچا۔ بدن ننگا، سورج سوا نیزے پہ، زمین تانبے کی، آج سورج کتنا دور ہے، زمین بھی مٹی ہے، مالک نے اس کے اندر کثافت رکھی ہے، نرمی رکھی ہے جو جذب کر لیتی ہے گرمی کو، لیکن پھر بھی گرمی کے موسم میں ننگے پاؤں پہ چلنا دشواری ہوتی ہے، کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ذرا حساب لگاؤ 50,000 سال کا دن ہوگا اور یہ سفر ہوگا، اس سفر کے لیے مالک کہہ رہا ہے کہ آگے کیا بھیجا، اور آگے بھیجنے والوں میں 7 ایسے لوگ ہوں گے جن میں سے ایک عرض کرنے لگا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل کائنات کے سامنے مالک اسے بلائے گا، اپنا عرش کا سایہ عطا کرے گا، کائنات دیکھے گی یہ کون ہے جو اتنے مقدر والا ہے جسے آج مالک اپنے عرش کا سایہ عطا کر رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے جو اتنے نصیب والا ہوگا کہ جہاں کوئی سایہ نہیں ہے مالک اسے اپنے عرش کا سایہ دے گا؟ میرے اجمال نبی نے فرمایا صحابہ یہ وہ خوش نصیب ہوگا جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے گا، بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح آج ہمارے شہر میں ہوتا ہے کہ چودھری صاحب نے ایک بیوہ عورت کو 500 کا تھیلا دیا ہے، صبح گجرات کے سارے اخبارات اس سے بھرے گئے۔ کوئی اس سے بڑا کام کر دے تو وہ ٹی وی پہ آ جاتا ہے کہ میں نے یہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ مالک نے سورہ فجر کے اندر ٹوک الفاظ میں کہا کلا بلا تکرمون الیتیم، میں یتیموں کی تمہیں تذلیل کرنے کا حق نہیں دیتا، اگر تم نے ان کی خدمت کرنی ہے تو وہ بھی تکریم اور عزت کے ساتھ کرو۔ یہ آج جو منظر ہے نا ہمارا مسلمانوں کے سوال، سارے جو بچے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، نہ جانے کیا بنے گا۔ اب تو ایک نیا ڈھنڈورا ہے، جس نے ویکسین لگائی وہ بھی مر گیا، جس نے نہ لگوائی وہ بھی مر گیا۔ میں کہ آپ آئیں گے ٹھیک ہے، کیونکہ جن نے لگوائی انہوں نے بھی مر جانا، جن نے نہیں لگوائی انہوں نے بھی مر جانا۔ کبھی سوچا ہے اس پہ؟ موت کون دیتا ہے؟ بولو سارے بولو، موت کون دیتا ہے؟ تو یہ ہمیں کس جانب لگایا جا رہا ہے کہ کرونا موت دیتا ہے؟ ہمیں کیوں اللہ کی طرف سے ایمان کمزور کیا جا رہا ہے کہ ویکسین لگواؤ گے تو مر جاؤ گے، نہیں لگواؤ گے تب بھی مر جاؤ گے؟ یہ کیوں یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے؟ فقط اس لیے کہ مسلمان اتنے مالک کے در سے کمزور ہو جائے کہ نہیں یہ سارے اسباب ہیں،
ساری چیزوں کا مالک میرا مالک ہے۔ تو اس لیے یہ پہلے ہمیں قرآن سے دور کرنے کی کوشش کی، پھر حضور کے در سے دور کرنے کی کوشش کی، پھر اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی۔ اب انہوں نے کہا مسلمانوں کو رب کے ہاں اتنا نافرمان بنا دو کہ رب نے خود ہی اپنی گرفت میں لے لے۔ اور ہم مسلمان ہیں جو سمجھنے میں قاصر ہیں، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ برادران اسلام عرض کر رہا ہوں، آخرت کی زندگی ہے اور یہ زندگی ہے، دو زندگیاں بندہ مومن کی۔ اس زندگی کے لیے کتنی توجہ کرتا ہے، کتنی کوشش کرتا ہے، میرا بزنس بن جائے، میری اولاد پڑھ جائے، میرا گھر اچھا ہو جائے، میرے معاملات اچھے ہو جائیں، کیا میں کاٹن کا لباس نہ پہنوں، کون کہے گا یہ قوم کا چودھری ہے، یہ ایم پی ہے، یہ سارے معاملات کیا ہیں، لیکن اسے یہ خبر نہیں جانے والوں کے لیے ایک ہی لباس ہوتا، وائٹ کلر کا لباس ہے جسے سفید ہوتا، کفن ہوتا، وہ مرنے مر جائے اس کا بھی وہی کفن ہے، کوئی قوم کا چودھری مر جائے اس کا کفن بھی وہی ہے، کوئی زمانے کا بادشاہ مر جائے اس کا کفن بھی وہی ہے۔ سکندر اعظم کا بھی وہی کفن تھا، اس نے کہا لوگوں جب میں مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر رکھنا۔ لوگوں نے کہا بادشاہ وقت سے کیوں جناب والا یہ وصیت کر رہا ہے؟ کہا میں نے ساری زندگی بادشاہ دیا، میں نے اتنا مال و دولت کمایا، میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کا اتنا پاورفل بادشاہ جب اس دنیا سے جا رہا ہے دونوں ہاتھ خالی لے کر جا رہا ہے۔ اس کے صرف کہا کہیں غلط فہمی میں نہ رہ جانا۔ میرے پاس نبی نے آخری خطرہ جب ارشاد فرمایا مجھے یہ غم اور فکر نہیں کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، مجھے فکر یہ ہے کہ تم دنیا دار ہو جاؤ گے، دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ مومن کی زندگی دنیا پہ ایسی ہونی چاہیے جس طرح کشتی ہے۔ کشتی سے مثال دے کر صحابہ سے فرمایا صحابہ کشتی ایسی ہے، اس کا مقام زندہ تب ہوتا جب وہ پانی کے اوپر تیرتی ہے، اس کا مقام سلامت رہتا، وہ پانی کے اوپر رہے تب زندہ رہتی ہے، مقام زندہ رہتا، اگر وہ پانی کے اندر چلی جائے تب بھی تباہ ہو جاتی ہے، اگر پانی اس کے اندر چلا جائے تب بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بندہ مومن زندگی گزارے گا دنیا کے اندر، وہ دنیا پہ اس طرح رہے جس طرح کشتی رہتی ہے، نہ وہ دنیا کے اندر خود جائے، اگر دنیا کے اندر گھس جائے گا تباہ و برباد ہو جائے گا، اگر دنیا اس کے دل کے اندر آ جائے گی، دنیا اس کے اندر گھس جائے گی تب بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ آخرت کی زندگی کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے۔ تیاری کے لیے کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے جو آج ہمارے دلوں سے نکالی جا رہی ہے۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی نے فرمایا قیامت کا سوال کرنے والے کیا تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ کیا صحابہ بے نماز تھے معاذ اللہ؟ کیا صحابہ روزے دار نہیں تھے معاذ اللہ؟ کیا صحابہ کرام کے خشوع کا عالم کیا ہے؟ ان کی نمازوں کا ذکر، ان کے چرچے قرآن کے اندر مالک نے کیے، مولا علی کو دین لگ جاتا ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام کی نماز کیا ہے، مولا علی کو دین لگ جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین تیر کو کھینچ لیں، کہا نہیں رک جاؤ درد ہوگی، کہا حضور پھر کیا کریں گے؟ فرمایا رک جاؤ میں نماز کی نیت باندھتا ہوں، جب میں نماز میں آ جاؤ تم تیر کھینچ لینا۔ مولا علی نے نماز کی نیت باندھی ہے، اب لوگوں نے تیر کھینچ لیا، آپ نے نماز مکمل کی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد لوگوں نے کہا امیر المومنین درد نہیں ہوا، کہا درد نہیں ہوا۔ لوگوں نے پوچھا حضور درد کیوں نہیں ہوا؟ کہا جب نماز میں آ جاتے ہیں تو صرف اس نماز والے کا درد باقی رہ جاتا ہے، باقی سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی درد رہ جاتا ہے، صرف اس کا درد ہوتا ہے، باقی سارے درد ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ صحابہ جن کی نمازوں کا ذکر ہے، جن کی خضوع کی قسمیں مالک نے قرآن کے اندر اٹھائی ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میرے نامہ اعمال میں اتنے عمل نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں،
تو کہا پھر تیاری کس چیز کی ہے؟ سنیے، صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اپنی نمازوں پہ مان نہیں ہے، روزوں پہ مان نہیں ہے، میں صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول سے یہ آخرت کی زندگی میں بہت بڑا خزانہ ہے، بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت، کیونکہ اللہ سے محبت نہ ہو تو نماز بھی پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ محبت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے ساتھ۔ صحابی کا جواب ہے تو پتہ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا سنو، جن سے تم محبت کرتے ہو نا، کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ یعنی جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور ساتھ فرمایا من احب شیئا ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے نا وہ کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے۔ آپ صبح سے شام تک دیکھیں، جو بندہ کسی کپڑے کے کاروبار سے ہے تو چار بیٹھیں گے وہ کپڑے کی باتیں کرے گا، اگر کسی کے جوتوں کا کام ہے وہ جوتوں کی باتیں کرے گا، اگر کسی کا کوئی باقی معاملات ہیں وہ ان کا تذکرہ کرتا رہے گا۔ تو چار آدمی ایسے ملیں گے جو آپ کہیں جناب والا کیسی طبیعت ہے، کہے گا اللہ کا کرم ہے، بچے کیسے ہیں، اللہ کا فضل ہے، زندگی کیسے گزر رہی ہے، مالک کا بڑا احسان ہے، کاروبار کیسا ہے، کہا مالک کی بڑی نعمتیں ہیں۔ اور تو چار کے علاوہ جس سے پوچھیں گے کیسی طبیعت ہے، کوئی حال نہیں، مر گئے ہیں، اجڑ گئے ہیں، اولاد کیسی، بڑی نافرمان ہے، زندگی کیسی گزر رہی ہے، کیا بتاؤں، کوئی حال نہیں رہا، شکوہ در شکوہ۔ اور جو محبت خدا سے کرتے ہیں، اس کے رسول کی کرتے ہیں، جہاں بیٹھے نظر آئیں گے یا اس کے محبوب کا ذکر کریں گے یا محبوب کے خدا کا ذکر کریں گے۔ تو جو لمحے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزرتے ہیں نا، کل قیامت کے دن وہی کام ہے۔ دنیا کا ذکر تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن میرے پاک نبی نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے نا وہ اسی کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ تو جہاں موقع ملے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرو، یہی آخرت کی زندگی کی تیاری ہے۔ آخرت کی زندگی کا سفر بڑا لمبا ہے۔ کان مقدارہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا دنیاوی حساب کے ساتھ، تو آپ اندازہ کریں کہ کتنا لمبا ہے۔ قبر میں نہ جانے کتنا عرصہ رہنا پڑے گا، تو قبر کی تیاری کے لیے کیا کر رکھا ہے؟ کیا قرآن اتنا پڑھ لیا ہے کہ قبر روشن ہو جائے؟ کیا میدان حشر کے لیے اپنے اخلاق کو اتنا اچھا کر لیا ہے جو میرے پاک نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ ہوگا جس کا جتنا اخلاق اچھا ہو؟ کیا ہم نے اپنا اخلاق اتنا اچھا کر لیا کہ ہم حضور کے قریب ہوں گے؟ کیا قبر کی تیاری کے لیے کیا ہر روز سونے سے پہلے ہم سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں کہ جو ہماری قبر جگمگا اٹھے؟ آج گھر جا کر سوچنا، ایک بات عرض کرنے لگا، گھر جا کر سوچنا 20 سال ہے یا 50 سال ہے یا 80 سال عمر ہے، اپنے زندگی کے نامہ اعمال کو کھنگالنا، جب سے ہوش سنبھالی ہے اس دن سے لے کر آج دن تک زندگی کے نامہ اعمال میں کوئی ایسا عمل ہے جو آپ نے کیا ہو کہ آپ کا جب جنازہ اٹھے بے ساکن جسم پڑا ہو، پاؤں کے انگوٹھے باندھ دیے ہوں اور آپ بے ساکن، آپ کو نہ پتا ہے شرم کیا ہے نہ حیا کیا ہے، سارے غسل آپ کو کوئی دے رہا ہے، کپڑے آپ کو کوئی پہنا رہا ہے، آپ چل نہیں سکتے، آپ کروٹ نہیں بدل سکتے، اس منظر کے عالم میں تمہیں کندھوں پہ اٹھا کر جب کالی 4 دیواروں کے اندر قبر کے اندر پہنچا کر آئے ہیں، کیا زندگی کے نامہ اعمال میں کوئی ایسا عمل ہے جو اکاؤنٹ کھلا ہو نیکیوں کا کہ آپ کا جنازہ اٹھنے کے بعد وہاں سے نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر ہوتی رہی؟ اگر نہ ہوا نا تو پھر کچھ کر لینا، چپکے سے کسی یتیم کی کفالت لے لینا، کسی بیوہ کی خدمت کر لینا، کوئی رفع عامہ کا ایسا کام چپکے سے کر دینا کہ جو کسی کو خبر نہ ہو۔ یہ وہ ہے
جب آپ کا جنازہ اٹھے گا نا وہ بعد میں صدقہ جاریہ رہے گا، صدقہ جاریہ رہے گا، وہ آپ کے لیے اکاؤنٹ نیکیوں کا کھل جائے گا۔ بینک بیلنس تو کھلواتے ہیں لوگ، اور اس بینک میں کھلواتے ہیں جس میں ساتھ بونس بھی ملے، جس میں رکھیے 10 لاکھ سے ملے 15 لاکھ۔ یہ دنیا کی فکر ہے، آخرت کی نہیں ہے، اور دنیا کا تو اب اعتبار ہی نہیں رہا، نہ جانے کب کس گھڑی کس لمحے کس موڑ پہ ختم ہو جائے۔ وہ کسی نے بڑا پیارا لکھا تھا کہ زندگی کے اعتبار سے گناہ نہ کر، زندگی بڑی بے وفا ہے، نہ جانے کس موڑ پہ بے وفائی کر جائے۔ کائنات میں سب سے بڑی بے وفا زندگی ہے، اس نے آج تک کسی سے وفا نہیں کی۔ جو اس پہ اتنا بھروسہ کرتے ہیں، میری زندگی، میری جوانی، میری طاقت، یہ ایک لمحہ نہیں لگتا، اگلے لمحے انسان کو معذور کر ڈالتا ہے۔ اس لیے آس، امید اور زندگی کے اعتبار پہ گناہ نہ کرو۔ حضرت حسن بصری، آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت حسن بصری ہیرے کا کام کرتے ہیں۔ جب ہیرے لے کر بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ وزیروں مشیروں نے کہا کہ آج بادشاہ سے ملاقات نہیں ہو سکتی، کل آنا۔ بادشاہ کو ہیرے چیک کروانے تھے تو بادشاہ مصروف ہے، تو حضرت حسن بصری کہتے ہیں میں دور سے آیا ہوں، کہا جی آج ملاقات نہیں ہو سکتی۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ بادشاہ کی مصروفیت کیا ہے؟ کہا جی بادشاہ کی مصروفیت یہ ہے کہ اس کا جواں بیٹا فوت ہو گیا، اس کی آج برسی کا دن ہے، بادشاہ اپنے بیٹے کے اس برسی والے دن ساری مصروفیت چھوڑ کر صرف بیٹے کی قبر پہ جا کر وقت گزارتا۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں میں نے کہا چلو میں بھی دیکھوں کہ بادشاہ اپنے بیٹے کی برسی کیسے مناتا ہے۔ تو مشیروں وزیروں نے کہا آپ سامنے نہیں آ سکتے، کہیں سراغ سے کہیں دور سے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں میں دور کھڑا ہو کے دیکھ رہا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کی قبر پہ خیمہ لگوایا نا، تو وہ چاندی اور سونے کا بنا ہوا تھا، چاندی اور سونے کا، اس کی رسیاں اور نہیں تھی، سونے اور چاندی کے، جو قلعے زمین میں گاڑے گئے تھے وہ بھی سارے سونے اور چاندی کے تھے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ انتہائی نوجوان خوبصورت لڑکیاں اس بچے کی قبر پہ جاتی ہیں، طواف کرتی ہیں، سلام کرتی ہیں، کچھ بولتی ہیں، واپس لوٹ جاتی ہیں، پھر مشیر وزیر جاتے ہیں، وہ سلامی دیتے ہیں، پھر وہ بھی لوٹ جاتے ہیں، پھر بادشاہ جاتا ہے۔ بادشاہ اپنی قبر پہ، اپنے بیٹے کی قبر پہ جا کر بڑا زاروں کے تار رونے کے بعد کہتا ہے بیٹا اگر تیری موت، تیری روح لینے والا اگر حسین و جمیل لڑکیوں کو دیکھ کر یا ان کو لے کر چھوڑ دیتا تو میں یہ لڑکیاں قربان کر دیتا۔ اگر تیری موت کا پیغام لانے والا مشیر وزیر دیکھ کر تجھے چھوڑ دیتا تو میں یہ اپنے مشیر وزیر سارے قربان کر دیتا۔ بیٹا اگر دنیا لے کر تیری موت چھوڑ دیتا تو میں دنیا قربان کر دیتا۔ حضرت حسن بصری نے جب دیکھا تو اٹھ کر چلنے لگے، مشیروں نے وزیروں نے روکا، کہا بادشاہ سے مل لینا، کہا میں نے چھوڑ دیا ہے، میرے پاس تو یہ چند ہیرے ہیں، بادشاہ کے پاس اتنی مال و دولت ہے، اگر اتنی مال و دولت کے باوجود بھی یہ اپنے بیٹے کو نہ بچا سکا، حضرت حسن بصری ان ہیروں کے بدلے کیا کرے گا؟ حسن بصری نے ہیروں کو نیچے ڈالا، پاؤں کی ٹھوکر مار کر کہا حسن بصری غفلت میں رہا ہے، آج کے بعد دنیا کو ٹھوکر مار کے اللہ سے لو لگا کر جا رہا۔ تو یہ آخرت کی زندگی ہے دوستو۔ یہ دنیا چند سالوں کی، چند گھڑیوں کی، چند مہینوں کی، جتنے بھی گزارو گے، 20 سال، 50 سال، 80 سال، 100 سال بھی گزارو، یہ وقت ختم ہو جائے گا، لمیٹڈ ہے، یہ 80-20 سال تک یہ ختم ہونے والا ہے، ختم ہو جائے گا، پھر آخرت میں قبر کا وقت شروع ہوگا، نہ جانے قبر میں کتنا عرصہ رہنا ہے، اس کے لیے تیاری کر لو، قرآن پڑھ لو، ذکر کر لو، پناہ مانگ لو اس سے کہ عذاب قبر سے چھٹکارا مل جائے۔ پھر آگے میدان حشر میں وہ بڑا لمبا سفر ہے، پھر آگے موت اٹھا کر ایک دمبے کی شکل میں آپ کے سامنے لا کر ذبح کر دی جائے گی، اور ایک منادی اعلان کر دے گا اے لوگوں، اے جنت میں رہنے والوں، اے جہنم میں رہنے والوں، آج موت کو ذبح کر دیا گیا ہے، آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔
آج انسان تنگ ہو زندگی سے، حالات سے، معاملات سے، اسے ایک آس امید باقی رہ جاتی ہے، وہ کال کوٹڑی میں بھی ہو، اسے 50 سال کی سزا سنائی دی گئی ہو، اسے آس رہتی ہے 50 سال گزریں گے مجھے چھٹکارا مل جائے گا، کیونکہ مجھے سزائے موت ہو جائے گی، مجھے تختۂ دار میں لٹکا دیا جائے گا۔ جو بیمار ہو وہ دعائی مانگتا ہے، مالک اسے چھٹکارا ملنا ہے، موت آ جائے، لیکن جنت جانے والے جنت میں، جہنم جانے والے جہنم میں، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اعلان ہو جائے گا موت کی تمنا کرنے والوں آج کے بعد موت بھی نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو خود موت آ چکی ہے۔ تو اس دنیاوی زندگی کے لیے اتنی تیاری، اتنا انتظام، اتنا پروٹوکول، اتنی سہولتیں، میں یہ نہیں کہتا کہ نہ کرو، لیکن آخرت کی تیاری بھی کرو۔ جو اتنا لمبا سفر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔